اسٹوڈنٹس، ہم نے ٹیبلیو میں مختلف قسم کے گرافس، مختلف قسم کے انالیٹکس پرفارم کیے. اس سیشن میں ہم کچھ ایڈوانس فارم آف گرافنگ کو ڈسکس کریں گے. اس ایڈوانس فارم میں میپنگ بھی شامل ہے. میپ یعنی ہم اپنے ڈیٹے کو کسی بار چارٹ یا کسی اسکیٹر پلاٹ یا کسی فنل گراف کی بجائے ہم اس کو جیوگرافیکل میپ کے اوپر ویژولائز کریں. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس پاکستان کے حوالے سے ڈیٹا ہے، پاکستان کے مختلف شہروں میں جو کسی سیلز مین نے سیلز کی ہے، اس ڈیٹے کو ہم ویژولائز کرنا چاہتے ہیں، تو بجائے ہم اس کے لیے کوئی ایک بار چارٹ ڈیولپ کریں یا کوئی پائی چارٹ ڈیولپ کریں، ہم اس کو پاکستان کے میپ کے اوپر ویژولائز کر لیں. ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیچر اس میپ کا یہ ہے کہ یہ ہمیں جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن کے بارے میں بتاتا ہے. فار ایگزامپل ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک انالیسز آیا تھا کنڈکٹ کرنے کے لیے. کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا ڈیٹا تھا اور وہ یہ ویژولائز کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کے اسٹوڈنٹ لاہور کے کن ڈفرینٹ علاقوں سے اس میں آتے ہیں. لاہور ایک بہت بڑا شہر ہے اور کسی کہنے والے نے یہ بھی کہا ہوا کہ لاہور کے اندر بہت سارے لاہور بستے ہیں. کچھ علاقے اکنامیکلی بڑے سٹرونگ ہیں، کچھ علاقے اکنامیکلی اتنے سٹرونگ نہیں ہیں. لائک جو اندرون شہر ہے وہاں پہ گھر چھوٹے چھوٹے ہیں، اور اگر ایک کنال کی زمین ہے تو اس ایک کنال کی زمین میں کوئی 8-10 فیملیز رہتی ہوں گی. جبکہ اگر ہم اس اندرون شہر سے باہر نکلیں تو ہمارے پاس بڑے بڑے گھر آ جاتے ہیں، ایک کنال میں شاید 1 یا 2 فیملی اس میں رہتی ہوں. اس کمپوزیشن کو جب ہم گراف میں استعمال کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ شوڈ وی کانسنٹریٹ آن اندرون شہر اور شوڈ وی کانسنٹریٹ آن دوز بگر ہاؤسز. کیونکہ بگر ہاؤسز کے اوپر جب ہم کانسنٹریٹ کریں گے تو ہمیں ڈفرینٹ قسم کی ایڈورٹیزمنٹ کرنی پڑے گی، ڈفرینٹ قسم کی کمپین لانچ کرنی پڑے گی. جب ہم ان چھوٹے گھروں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کمپلیٹ ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. تو یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل بتا رہا تھا کہ جیوگرافیکل لوکیشن کے اوپر جب ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے تو اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ایسے ہیں جو کسی اور گراف یا چارٹ میں موجود نہیں ہیں. تو آئیے کمپیوٹر کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ ٹیبلیو میں جیوگرافیکل میپس کو کیسے ڈیل کریں گے. جی اسٹوڈنٹس، یہ میرے سامنے ایک ٹیبلیو کا انٹرفیس موجود ہے. میں ہر مرتبہ تو سیمپل فائل یوز کرتا ہوں. اس دفعہ کیونکہ میں نے ایک جیوگرافیکل میپ ڈیولپ کرنا ہے تو میں وہ فائل یوز کروں گا جس میں پاکستان کے حوالے سے ڈیٹا ہے تاکہ آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں. ایک فائل ہم نے پاور بی آئی میں یوز کی تھی، آپ کے ریپوزیٹری میں ڈیٹا بینک میں وہ موجود ہوگی. ہم اس فائل کو یوز کریں گے. میں مائکروسافٹ ایکسل کی فائل کو یوز کرتا ہوں اور میرے پاس اس فائل کا نام ٹیسٹ میپ کے طور کے اوپر موجود ہے. یہ وہی فائل ہے جو ہم نے پاور بی آئی میں یوز کی تھی. اس فائل کو یہاں پہ یوز کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اس فائل میں مختلف شہروں کے نام موجود ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نام موجود ہے ہمارے سامنے، لاہور کا، کراچی کا، اسلام آباد، یعنی پاکستان کے مختلف شہروں کے نام موجود ہیں ان کی سیلز کے ساتھ ساتھ. ایک بات یاد رکھیے گا، اس فائل میں صرف شہروں کے نام موجود ہیں، ان کی لانگیچیوڈ یا لیٹیچیوڈ کی ویلیوز موجود نہیں ہیں. پاور بی آئی کے لیے یہ کمپلسری کنڈیشن ہے کہ اگر میں ایک جیوگرافیکل میپ یوز کرنا چاہوں تو جس فائل کو میں یوز کروں اس میں لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ کی ویلیوز لازمی طور پہ موجود ہوں، انلیس وہ پاور بی آئی اس کا میپ ڈیولپ نہیں کرے گی. اچھا، یہ کنڈیشن ٹیبلیو میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کنڈیشن کا ایک ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ ہمیں لازمی طور کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہی ہم کسی شہر کا نام استعمال کرتے ہیں ٹیبلیو آٹومیٹیکلی اس کی لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ کی ویلیو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتا ہے. سو اگر ہم نیٹ کے اوپر کنیکٹڈ ہیں تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ وہ میپ ڈیولپ کر لیں گے، لیکن اگر ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو ہمارے لیے یہ مشکل ہو جائے گا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ڈیولپ کرتے ہیں. شیٹ کے اوپر جائیں گے اور یہ میرے پاس سٹی کے نام کا ویریبل ہے. اس سٹی کے نام کے ویریبل کو میں نے ڈبل کلک کیا اور اس کو میں نے ادھر شفٹ کر دیا، اور آپ دیکھیں کہ جو ہی میں نے اس کو ادھر شفٹ کیا اس نے آٹومیٹیکلی اس کے لانگیچیوڈ
اور لیٹیچیوڈ کی ویلیو لکھ دی، اور جو ہی اس نے لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ کی ویلیو لکھی اس کے ساتھ بریکٹ میں اس نے لکھ دیا جنریٹڈ. اس جنریٹڈ کا مطلب کیا ہے کہ یہ ویلیوز ہم نے اس کو پرووائڈ نہیں کی، اس نے ڈیٹا فائل سے یہ ویلیوز نہیں لی بلکہ اس نے خود سے جنریٹ کی ہیں. اور خود سے کیسے جنریٹ کی ہیں؟ اس نے نیٹ سے اس ڈیٹے کو پک کی ہے. اگر ہمارے پاس ہماری ڈیٹا فائل میں لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ کی ویلیوز موجود ہے، ہم ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن ان کو یوز کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ جنریٹڈ کا ورڈ لکھا ہوا نہیں آئے گا، وہاں پہ سمپل لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ کی ویلیو آ جائے گی. اب جب ہم ایکچوئل ڈیٹا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس سٹیز کے نام یا جگہوں کے نام تو موجود ہوتے ہیں، ان کا لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ ڈیٹا ہونا یہ ذرا مشکل سی بات ہے. تو ان سارے کیسز میں یہ ٹیبلیو ہماری بہت ہیلپ کرتا ہے کہ ہمیں لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ ڈیٹا کے بغیر ہی یہ میپ شو کر دیتا ہے. اب ہمارے سامنے یہ میپ موجود ہے. اب یہاں پہ لیٹ سے میں اس کا پروفٹ کا ڈیٹا یہاں پہ یوز کرتا ہوں، اور پروفٹ کے ڈیٹے کو میں نے یہاں پہ رکھا، اور یہ اس ٹول ٹپ کو میں نے کلک کیا، اور اگر میں اس یہاں پہ لیبل کو کلک کروں گا تو آپ دیکھیں کہ جو جو شہر ہیں جو پوائنٹ آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں ان کے نیچے ان کی ویلیوز، جو بھی ان کی سیل کی ویلیو ہے وہ لکھی ہوئی آ گئی. سملرلی اگر میں اس ٹیکسٹ کی بجائے اس کو کلر کر دوں گا تو یہ ویلیوز غائب ہو جائیں گی اور وہ ڈفرینٹ کلر کے ہو جائیں گے ڈیپینڈنگ آن دیئر انٹینسٹی. سو اس ٹول ٹپ کی مدد سے ہم اس کے ویلیوز کو چینج کر سکتے ہیں. یہ ویلیوز لکھی ہوئی آ گئی. تو دوسرے معنوں میں جب ہم ایک جیوگرافیکل میپ کے اوپر ہم کوئی بھی ڈیٹا امپرنٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں لانگیچیوڈ لیٹیچیوڈ کا کمپلسریلی پتہ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ کام ٹیبلیو ہمارے لیے بڑی آسانی کے ساتھ کر دیتا ہے، اور اس کے لیے ہم ایک جس طرح یہاں پہ ٹرائل ورژن کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس لائسنس ہونا بھی ضروری نہیں ہے. جی یہ میرے پاس ٹیبلیو موجود ہے. میں نے وہ جو جیوگرافیکل میپ والی فائل ہے وہ ختم کر دی ہے، اور میں وہی سپر سٹور والی فائل دوبارہ یوز کرنے لگا ہوں. ایک بڑے اسپیشل قسم کا گراف ہے جو عام طور پہ اویلیبل نہیں ہوتا اور ہمیں بڑی انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. میں یہاں پہ لیٹ سے اس کی کیٹیگریز یہاں پہ پرنٹ کروا لیتا ہوں، اور اس کے ساتھ اس کا پروفٹ یا اس کی سیل جو ہے وہ یہاں پہ شفٹ کروا دی. یہاں پہ مارکس میں ہمارے پاس یہ آٹومیٹک کا ورڈ لکھا ہوا ہے. اس آٹومیٹک کو میں چینج کر دیتا ہوں. ایک ورڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے گنیٹ بار. اس کو گنیٹ بار کیا تو دیکھیں وہ بارز کنورٹ ہو گئیں ایک چھوٹے چھوٹے نشان کے اوپر. بعض اوقات یہ نشان ہماری بہت ہیلپ کرتا ہے اور دیکھنے میں تو خوبصورت لگتا ہی ہے. اچھا اب یہاں پہ میں نے کرنا کیا ہے جس کے لیے میں نے یہ سارا آپ کے سامنے گراف شو کیا ہے. یہ میرے پاس ویلیوز آ رہی ہے سم کی. اب یہاں پہ اگر اس ٹول ٹپ کو کلک کروں تو یہاں پہ میرے پاس ایڈ ٹیبل کیلکولیشن کے نام کا ایک آئیکن آئے گا. اس کو کلک کیا، یہ ہمیں کچھ اور آپشن پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ ویلیوز میں نے ٹیبل کے اکراس کیلکولیٹ کرنی ہے، سیل کے اکراس کیلکولیٹ کرنی ہے، یا کسی خاص 2 یا 3 سیلز کے اوپر اپلائی کرنی ہے. اور جو آپشنز پرووائڈ کر رہا ہے وہ یہ ڈفرینٹ قسم کے سم ہیں. ڈفرینس فرام یعنی کوئی ویلیوز میں خاص لکھ دوں تو اس ویلیو سے ڈفرینس ہو جائے. ایک بہت کامن فنکشن جو یوز ہوتا ہے وہ رننگ ٹوٹل کے نام کا یوز ہوتا ہے. رننگ ٹوٹل بیسیکلی ہم کہتے ہیں جو موونگ ٹوٹل ہے کہ ایک کیٹیگری کا یہ ہے اور جب دوسری کیٹیگری کا ٹوٹل ہم کریں گے تو وہ اس میں پہلی کیٹیگری آٹومیٹکلی ایڈ ہو جائے گی. جب ہم تیسری کیٹیگری کے اوپر جائیں گے تو اس میں پہلی دونوں کیٹیگری کا سم آٹومیٹکلی موجود ہوگا. اس کو ہم ٹیکنیکل ٹرم میں رننگ ٹوٹل یا موونگ ٹوٹل کہتے ہیں. سملرلی اگر میں پرسنٹیج یوز کرنا چاہوں، میں پرسنٹیج کسی خاص نمبر سے یعنی اس کا بیس لیول فکس کرنا چاہوں تو یہ سارے آپشن یہاں پہ موجود ہیں. میں یہاں پہ مثال کے طور کے اوپر رننگ ٹوٹل کلک کر لیتا ہوں، اور دیکھیں جو ہی میں نے رننگ ٹوٹل کلک کیا یہ میرے سامنے وہی گراف ہے، لیکن اب یہ گراف رننگ سم آف سیل کے اوپر ہے، سمپل سیل کے اوپر موجود نہیں ہے. اور دوسری چیز جو آپ دیکھیں کہ سم آف سیل کے اوپر یہاں پہ جو اس کا ٹول ٹپ ہے
وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. وہاں پہ ایک ٹرائنگل ہمارے سامنے آ گئی ہے جو کہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ سم آف سیل تو ہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے کچھ چینجز کی ہوئی ہیں اور یہ ریگولر سم آف سیل نہیں ہے, اور اس کو وہاں پہ کلک کریں گے تو ہمیں اس پرٹیکولر لیول تک ہم جا سکتے ہیں جہاں پہ ہم اس کو چینج کر سکیں. ایڈٹ کرنا ہو یہاں پہ ہم دوبارہ اس لیول پہ پہنچ کے, اور یہ رننگ سم آف اسکیل یہاں پہ ہمارے وائی ایکسس یا ورٹیکل ایکسس کے لیبل کے طور کے اوپر آٹومیٹکلی آ گیا. اس سیشن میں ہم نے دیکھا کہ ٹیبلیو کی مدد سے ہم ایڈوانس فارم آف گرافنگ کیسے کرتے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ گراف جو ہم نے آج سیشن میں سیکھا وہ میپس موجود ہے, یعنی اپنے ڈیٹے کو میپس میں کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے. امید ہے چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی.